ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کرتے ہیں، اس میں ہم اور آپ حاضر ہیں، اور یہ محفل منسوب ہے سرکار غوث الاعظم دستگیر کی ذات ستودہ صفات سے، اور مجھے ہمارے اقبال باپو نے حکمت دیا ہے کہ پھر حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ہی کچھ خراج عقیدت پیش ہونا چاہیے۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں سے ہمیں قریب ہونے کا حکم دیا ہے، اسی کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میرے امام اہل سنت اپنے مرشد غوث پاک کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں کہ تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا۔ ہر غوث کی شان یہ ہے کہ عوام اس کی شیدا ہوتی ہے، اور غوث الاعظم دستگیر وہ ہے کہ غوث بھی ان کے شیدا ہیں۔ تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ اور راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا۔ اور تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا۔ اور مرغ سب بولتے ہیں بول کے چپ ہوتے ہیں، مرغ سب بولتے ہیں بول کے چپ ہوتے ہیں، حاصل ایک نوا سنجا رہے گا تیرا۔ اور سورج اگلوں کے نکلے، سورج اگلوں کے نکلے اور چمک کر ڈوبے، سورج اگلوں کے نکلے اور چمک کر ڈوبے، افق نور پہ، افق نور پہ مہر ہمیشہ تیرا، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا۔ سرکار غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں کہ سب کے سورج نکلے اور نکل کر غروب ہو گئے، ایک عبد القادر جیلانی ہے کہ جس کا سورج قیامت تک کبھی غروب نہیں ہو سکتا۔ سرکار غوث الاعظم دستگیر پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جب تک میں کسی کو اجازت نہیں دیتا اس وقت تک اس کی زبان پر میرا نام نہیں آتا، جب میں چاہتا ہوں تب لوگوں کی زبان پر میرا نام آتا ہے۔ آپ اندازہ کریں اگر آج ہم ذکر غوث الاعظم کرنے بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب میری اور آپ کی مرضی نہیں ہے بلکہ بغداد کے دولہ کی مرضی ہے۔ فرماتے جب میں چاہتا ہوں تو لوگوں کی زبان پہ میرا نام آتا ہے، اور جب میرا نام لوگوں کی زبان پر آتا ہے تو پھر اللہ ان سے مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ فرماتے مصیبت میں میرا نام لیا کرو، میں ضمانت دیتا ہوں کہ جس نے مصیبت میں میرا نام لیا اللہ اس کی مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ سرکار غوث الاعظم دستگیر کی شان یہ ہے، میں غوث پاک کی شان کیا بیان کروں، غوث پاک کی شان یہ ہے، اللہ اکبر، کہ حضور رحمت عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود غوث پاک کی شان بیان فرمائے۔ حضور غوث الاعظم دستگیر کی شان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمائی۔ سیرت غوث اعظم کے صفحہ 11 پر یہ روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم حجرہ فاطمہ میں تشریف لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمۃ الزہرا کے حجرے میں تشریف لائے، اور جب حجرہ فاطمہ میں آئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کبھی حجرہ فاطمہ کا تصور کرتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے، عرش جس کا متمنی ہو اس حجرہ فاطمہ میں وہ رسول دن میں کئی مرتبہ آتے جاتے ہیں۔ عرش کو جس کی تلاش ہے
کہ مصطفیٰ جان رحمت کے تلوے میرے سینے پر آئیں تو مجھے معراج نصیب ہو جائے۔ اور حجرہ فاطمہ کی شان کیا، حجرہ فاطمہ رش کے عرش ہے، رش کے عرش ہے کہ عرش کو تو ایک بار سعادت ملتی ہے، اور حجرہ فاطمہ وہ ہے کہ دن میں کئی مرتبہ حضور آتے جاتے ہیں۔ اور اللہ اکبر، سیدہ فاطمہ کے حجرے میں حضور تشریف لائے، اور آنے کے بعد چونکہ اس حجرے میں 5 تن جمع تھے، 5 تن ہمیں جنہیں کہتے ہیں، ہم جنہیں 5 تن کہتے ہیں وہ 5 تن جمع تھے۔ اللہ اکبر، اور اس 5 تن کی شان کیا ہے، اللہ اللہ، اگر پھیلے تو کائنات بنتی ہے اور سمٹے تو 5 تن بنتے ہیں۔ اسی لیے بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ حضور حجرہ فاطمہ میں آئے، مولائے کائنات ہیں، سیدہ فاطمہ ہیں، حسن مجتبیٰ ہیں، حسین پاک ہیں، اور خود رسول اللہ ہیں۔ 5 تن پاک حجرے میں جمع ہیں، سرکار امام حسن کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر لبوں کو چومتے ہیں، کبھی پیشانیوں کو چومتے ہیں، کبھی آنکھوں کو چومتے ہیں، کبھی سینے سے لگاتے ہیں۔ حالانکہ حضور کا یہ معمول نہیں تھا، جب بھی حضور حجرے میں آتے تھے تو پہلے امام حسین کو لیتے تھے اور ان کو چومتے تھے۔ چھوٹے شہزادے کا خیال زیادہ تھا، بلکہ یہاں تک فرمایا فاطمہ حسین کو رلایا مت کرو، وہ روتا ہے تو میرا دل دکھتا ہے۔ اللہ اکبر، لیکن آج معمول کے خلاف سرکار نے امام حسن کو اٹھایا، امام حسین ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے رہے۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے، ماں کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ میرا چھوٹا لال جو ہے وہ ٹک ٹکی باندھ کر نانا کو دیکھتا ہے، اور آج خلاف معمول ساری توجہ حسن مجتبیٰ کی طرف ہے۔ وہ رسول جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپے، اس کی نگاہ سے سیدہ کے دل کے جذبات کیسے چھپ سکتے تھے؟ سرکار نے فرمایا فاطمہ حسن پر توجہ دینا۔ آج تجھے تعجب میں مبتلا کرتا ہے کہ آخر ساری توجہ آج حسن پر کیوں ہے؟ فرماتے وجہ یہ ہے کہ جبریل آئے تھے اور بتا گئے کہ حسین وہ ہیں جن کی اولاد میں ائمہ اور امام پیدا ہوں گے، یعنی امام زین العابدین حسین پاک کی اولاد میں، امام باقر حسین پاک کی اولاد میں، جعفر صادق حسین پاک کی اولاد میں، موسیٰ کاظم حسین پاک کی اولاد میں، امام علی رضا حسین پاک کی اولاد میں، جناب تقی نقی حسن عسکری حسین پاک کی اولاد میں، ائمہ حسین کی اولاد میں پیدا ہوں گے۔ یہ جبریل نے بتایا، اور پھر جبریل نے کہا آقا حسن وہ ہے جس کی اولاد میں ایک شہزادہ تشریف لائے گا جو مقام نبیوں میں اللہ نے آپ کو دیا ہے، وہ مقام ولیوں میں اللہ اس کو دے گا، اور اس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے ضرور شیئر کر دینا۔ اللہ حافظ۔